السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ الحمد للہ آج ہم بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کتاب سے پہلے چیپٹر کا آغاز کرنے لگے ہیں۔ پہلے چیپٹر کا نام ہے کتاب الطہارتی، طہارت کے مسائل کے بارے میں یہ کتاب ہے۔ کتاب دراصل لغوی طور پر فرض، حکم، صحیفہ یا پھر وہ چیز جس میں لکھا جائے یا جمع کرنے یا پھر ملانا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور یہ عربی گرامر کے لحاظ سے باب کاتبہ یکتبو کا مصدر ہے۔ لفظ کتاب کی اصطلاحی تعریف یوں بیان کی جاتی ہے کہ کتاب مستقل حیثیت کے حامل مسائل کے مجموعے کو کہتے ہیں، خواہ وہ کئی اقسام پر مشتمل ہو، خواہ وہ کسی ایک پر ہی مشتمل ہو۔ اب کتاب الطہارتی، یہ کتاب طہارت کے بارے میں ہے۔ تو لفظ طہارت باب طہورا یطہرو سے مصدر ہے، جس کے معنی پاکیزگی، صفائی ستھرائی، پاک ہونا، پاک کرنا کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اب ادھر جو کتاب الطہارت ہے، اس میں ہم مکمل ایسے احکام پڑھیں گے کہ جن سے پاک رہنے کا طریقہ، پاکیزگی اختیار کرنے کا طریقہ، پاک رہنے کے مسائل، پاکیزگی حاصل کرنے کے مسائل ہم سیکھیں گے انشاءاللہ۔ اس کے پہلے باب کا نام باب المیاہ ہے۔ تو باب کہتے ہیں کہ کوئی ایسا چیپٹر یا ایسا ٹاپک کہ جس کے اندر کسی ایک ہی قسم کے متعلق مسائل بیان کیے جائیں۔ اور یہ جو لفظ المیاہ استعمال ہوا ہے نا، المیاہ ان کی جمع ہے جس کا معنی پانی ہے۔ جیسے ہماری اردو زبان میں چاہے 1000 قسم کے پانی ہوں، چاہے ایک قسم کا پانی ہو، تو ان کے لیے لفظ پانی ہی استعمال کیا جائے گا، یعنی پانی کی جمع پانیوں نہیں ہوگی۔ لیکن عربک میں ماء کی جمع المیاہ ہے، یعنی ماء کی جمع بھی عربک میں ہے۔ تو اس سے مراد کہ باب المیاہ، پانی کی اقسام کے بارے میں بیان اور اس کے احکام اس باب میں درج ہیں کہ کس کس قسم کا پانی جائز اور حلال ہے، کس قسم کے پانی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام نے ہمیں منع فرمایا ہے، کس قسم کے پانی کو استعمال کر سکتے ہیں، کب اور کس طرح کر سکتے ہیں، کس قسم کے پانی کو کب اور کس طرح ہم استعمال نہیں کر سکتے ہیں، چونکہ اس میں مختلف قسم کے پانیوں کا بیان ہوا ہے، مثلا کنویں کا پانی، سمندر کا پانی، چشمے کا پانی وغیرہ وغیرہ۔ تو اسی وجہ سے یہاں پر ماء ان کی جمع المیاہ آئی ہے۔ حدیث کا آغاز کرتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ عن کا مطلب ہوتا ہے سے یا کے بارے میں، ہم دونوں معنی کے میں استعمال کر سکتے ہیں اس کو، لیکن یہاں پر آپ دیکھیں عن کا مطلب اگر ہم سے کرتے ہیں تو عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، کیا ابی ہریرہ سے؟ جس طرح آپ کو بسم اللہ کے ترجمہ میں یعنی کچھ محذوف لفظ کی نشاندہی کی تھی، بالکل اسی طرح یہاں پر بھی دیکھیں۔ میں ادھر بھی تھوڑی وضاحت کر دیتی ہوں کہ عربی زبان میں جیسے ہماری اردو زبان ہے نا، تو اردو زبان میں ہم لوگ چونکہ ہماری قومی زبان ہے اور ہم اس کو بچپن سے بولتے، پڑھتے، سیکھتے آئے ہیں، سنتے آئے ہیں، تو اب اس میں ہمیں کسی قسم کی دشواری نہیں ہے۔ اسی لیے مثال کے طور پر ہم اگر کسی سے ملتے ہیں تو ہم ان کو کہیں گے آپ کا نام، اور سننے والے کو بھی ہماری بات سمجھ آ جائے گی، وہ بھی کہہ دیں گے یعنی میرا نام
فلاں ہے یا فلاں نام، اپنا بس نام ہی بتا دیں گے مختصر سا، ہمیں بھی ان کی بات کی سمجھ آ جائے گی ان کے۔ حالانکہ اردو ادب کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو ہمارا کویسچن اس طرح سے نہیں بنتا تھا، ہم نے ان سے پوچھنا تھا آپ کا کیا نام ہے، اور پھر انہوں نے مکمل بتانا تھا میرا نام فلاں ہے۔ لیکن چونکہ ہم اردو کی شناخت کرتے ہیں، اردو کو بہت اچھے سے جانتے ہیں، اسی وجہ سے ہم آپ کا نام، اور اگلے بندے کو بھی سمجھ آ گئی کہ نام پوچھ رہے ہیں وہ نام بتائیں گے، یعنی ہمیں بات کی سمجھ اختصار سے ہی آ جاتی ہے۔ اسی طرح شریعت جب نازل ہوئی قرآن اور حدیث تب عربیوں پر نازل ہوئی، تو وہ عرب لوگ تھے، عربی کو جانتے تھے بہت اچھے سے، تو کچھ ایسے الفاظ ہیں جن کو محذوف رکھا گیا ہے، اور ان کے معنی جب ہم ترجمہ کرتے ہیں یا ترکیب یا اجرا کرتے ہیں تو تب ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر کوئی ایک لفظ چھپا ہوا بھی ہے۔ اسی طرح ان سے پہلے رویہ، را پہ شروع، واو زیر وی یا زبریہ، رویہ لفظ محذوف ہے جس کے معنی ہے روایت کیا گیا یا کی گئی۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے قال، انہوں نے فرمایا، قال فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، فی البحری سمندر کے پانی کے بارے میں، ہوا وہ الطہور پاک ہے، ماء پانی، ہو اس کا، والحل اور حلال ہے، میتۃ مردار، ہو اس کا۔ سب سے پہلے تو اس حدیث کا شان ورود سمجھ لیں۔ شان ورود سے مراد کہ جس وقت یہ حدیث بیان کی گئی اس وقت کیا سچویشن تھی، کیا کسی نے کوئی سوال کیا یا کوئی کام ایسا کیا، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کے مسئلہ دریافت کیا۔ جس طرح دیکھیں قرآن پاک کی آیات کا شان نزول ہوتا ہے نا، کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ پیش آیا یا کسی نے کوئی ایسا کویسچن کر دیا تو تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت کو نازل فرما دیا۔ بالکل اسی طرح تب احادیث کے بھی کچھ شان ورود ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث کو بیان فرمایا۔ تو اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان کہ سمندر کا پانی حلال ہے اور اس کا مردار بھی حلال ہے، یہ ایک سائل کے جواب میں تھا کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ عرض کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم سمندری سفر کرتے ہیں اور ہمارے پاس تھوڑی مقدار میں پانی موجود ہوتا ہے، ہم اگر اس سے وضو کریں گے تو پیاسے مر جائیں گے، اور اگر اس سے پانی وغیرہ پئیں گے اپنے استعمال میں کھانے پینے کے لیے آئیں گے تو پھر ہم طہارت اور وضو وغیرہ اس سے حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمندری پانی سے وضو کی اجازت دیتے ہوئے فرمایا اس کا پانی پاک ہے، والحل میتۃ، اور پھر مزید فرمایا کہ اس کا مردار بھی حلال ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے لیے ایک اور آسانی پیدا فرما دی کہ اگر سمندری سفر کے دوران پانی کی طرح خوراک کی بھی قلت ہو یا خوراک ختم ہونے کا اندیشہ ہو تو سمندر کے مردہ جانوروں کو بطور خوراک استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ بات یاد رہے کہ سمندر کا وہی مردار حلال ہوگا جو صرف سمندر میں ہی زندہ رہ سکتا ہوگا، یہ نہیں کہ وہ خشکی میں بھی زندہ رہ سکتا ہے تو سمندر میں مر گیا ہے یا خشکی میں مرا سمندر میں گر گیا تو تب ہم اس کو جو ہے نا استعمال میں لا سکتے، نہیں، وہ حرام ہی ہوگا۔ حلال وہی ہوگا جو سمندر میں زندہ صرف اور صرف رہ سکتا ہے اور پھر وہیں پر اس کی موت بھی ہوئی ہے۔ تو اس حدیث سے جہاں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سمندری پانی سے وضو کیا جا سکتا ہے، بالکل وہاں ہی یہ بھی بات ثابت ہو جاتی ہے کہ سمندری پانی کو صاف کر کے پینے کے قابل بھی بنایا جا سکتا ہے کیونکہ وہ پانی پاک ہے۔ اسی طرح اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ بلا تفریق سمندر کے تمام مردہ جانور جو حلال ہیں، جن کو حلال قرار دیا گیا ہے، جیسے ٹڈی ہے، مچھلی ہے وغیرہ وغیرہ، تو یہ سب حلال اور جائز ہیں۔ اب مزید دیکھیں کہ اس حدیث کے نیچے ایک اس کی تخریج ہے، یعنی اس سے مراد یہ ہوتا ہے
ہمیں اس کو پڑھ لیں سمجھ لیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ اسی حدیث کو کس کس امام نے روایت کیا ہے اور کس کس کتاب میں یہ حدیث درج ہے۔ اخرجہ الاربعۃ، اس کو چاروں نے روایت کیا ہے۔ چاروں سے مراد ابو داود، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ ہیں۔ وابن ابی شیبۃ، اور ابن ابی شیبہ نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ واللفظ لہ، یعنی انہوں نے اس کے الفاظ بیان کیے ہیں۔ وصححہ ابن خزیمہ، اور صحیح کہا ہے اس کو ابن خزیمہ۔